لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، دینی معلومات کو اخذ کرنے کے لیے انسان کے پاس سورسز آف نالج کے دو ہی ذریعے ہیں، اللہ کا کلام اور احادیث نبوی۔ اگر ہم اپنی بات کو اتھینٹک بنانا چاہتے ہیں، میں پروف کے پیش کرنا چاہتے ہیں، تصدیق شدہ ہماری بات ہو، قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر ہو، ہماری بات کے اندر کچھ دم ہو، تو دوستو ہمارے نالج کے سورسز جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ کسی بھی عالم کی بات کو اتھینٹک بنانے کے لیے اس کے پاس دو ہی ذریعے ہیں، یا تو اللہ کے کلام میں وہ بات ڈھونڈنا چاہیے یا پھر احادیث نبوی کے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ کلام الہی وہ اللہ کا کلام ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی تو ساری باتیں اتھینٹک ہے، جتنی اللہ کی ذات بڑی اتنا اس کا کلام بڑا، جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں، جس وحی کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وحی غیر مطلوع جو احادیث کی شکل کے اندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کا سرح صدر فرمایا، کچھ چیزیں ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اوپر نازل کی، اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہی بات کہتے تھے جو اللہ ان کے دل میں ڈالتا تھا، تو وہ بات بھی اتھینٹک ہے، وہ بھی تصدیق شدہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ آپ کا عمل اور آپ کا فعل اور آپ کا قول، فعلی حدیث کہو یا قولی حدیث کہو یا عملی تواتر کہو، یا عمل کو ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں، تو سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، نبی نے جو کر کے بتایا، پریکٹیکل طور پر جو کر کے بتایا، وہ ہمارے لیے عمل کہلاتا ہے، سنت کہلاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمائے، آپ کے جو فرامین ہیں، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو جو کر کے دکھایا وہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے، اور جو آپ نے ارشاد فرمائے وہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے۔ ایک منکرین حدیث طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا، کئی ایک فرقے ہیں، کئی ایک کنفلیٹ ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یہ اوائلی دور سے چلے آ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ نے اس دنیا سے پردہ لیا، تو اس کے بعد خلفائے راشدین کے آخری دور کے اندر سمجھو کہ فرقہ پرستی پیدا ہو گئی۔ یہ جو تضاد ہے، یہ جو قوم کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، فرقہ پرستی ہے، یہ خلفائے راشدین کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ بنو امیہ کے دور میں رہا، بنو عباس کے دور میں رہا، اور موجودہ دور میں بھی فرقہ پرستی عروج کے اوپر ہے، کئی معتزلہ کی شکل میں، کئی خوارجیوں کی شکل میں، کئی منافقین کی شکل کے اندر، اور کئی ناسبی تو کئی رافضی۔ یہ تو اوائلی دور کے مسائل ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اب اس موجودہ دور کے اندر تو آپ نے کئی ایک فرقے دیکھیں گے، بریلی ہے، دیوبندی ہے، مودودی ہے، قادیانی ہے، مرزائی ہیں، اور اہل حدیث پتہ نہیں کتنے کتنے فرقے ہیں۔ تو دوستو بات وہی ہوگی جو قرآن اور حدیث کے منہج اور پوائنٹ آف ریویو کے اوپر کھری اترے گی، وہی صراط مستقیم کہلائے گی، سیدھا راستہ، اسٹریٹ وے، جو اللہ تک ہمیں پہنچاتا ہے، دین حق کو تلاش کرنے میں ہمارے لیے جو مددگار ثابت ہوتا ہے، وہ ہے صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ رب العزت نے اپنے انعامات فرمائے، نیک لوگوں کا، صلحاء کا، صالحین کا، شہیدوں کا اور انبیاء کرام کا جو راستہ ہے، وہ ہمارے لیے سمجھو انعمت علیہم کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو جو بھی آپ کی بات ہو قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر ہو، چیخنے چلانے سے، اسٹیج پہ کودنے سے کوئی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، کوئی بات پروف نہیں ہوتی ہے، کوئی اتھینٹک نہیں بنتی ہے، کوئی اس میں ریئلٹی نہیں، واستوکتا نہیں آتی ہے، جب تک وہ بات قرآن اور حدیث کے پیرامیٹر پہ صحیح نہیں اترے گی۔ ہاں، ایک دین کے سورسز کے دو ہی ذریعے، قرآن اور حدیث۔ اب منکرین حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو تو 1450 سال ہو گئے، کس طریقے سے ہم اس کے اوپر اعتبار کریں کہ وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، بعینی وہی بات ہے، کیونکہ یہ روایتیں تو منتقل ہوتی آ رہی ہے راویوں کے ذریعے سے، اس میں کچھ ملاوٹیں بھی آئی، کئی ادوار گزرے،
کئی دور زمانے نے اپنے اندر کروٹیں بدلی، تو احادیث سے کیا پیور ہے؟ کیا وہی حدیث ہے؟ تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ پورا حدیث کا جو ریکارڈ ہے وہ ریٹن فارم کے اندر انہوں نے کتابوں کے اندر اس کو فریز کر لیا آج سے 1200 سال پہلے۔ جی ہاں، محدثین نے تحقیق کی، اسماء رجال کے فن کو ترتیب دیا، راوی کی حیثیت کو دیکھا، راوی سکہ ہے، ضعیف ہے، کاذب ہے، صادق ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، جو راوی روایت کر رہا ہے آیا یہ حدیث متواتر ہے، آیا یہ حدیث مرفوع ہے، آیا یہ حدیث قوی ہے، مشہور ہے۔ تو کئی حدیث کے اقسام ہیں، ان کو چھان کے راوی کو اسماء رجال کی لیبورٹری میں پرکھ کے پھر انہوں نے احادیث کو ترتیب دی جو صحاح ستہ کہلاتی ہے۔ پھر اس میں صحیحین مسلم اور بخاری شریف کی حدیث تو بالکل اتھینٹک ہے، اس کے اوپر تمام قوم کا اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں بالکل معتبر ہے۔ تو دوستو ہمارے جو علم کا سورسز کے ذرائع ہونے چاہیے وہ قرآن اور حدیث کا منہج ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عالم چاہے کتنی بھی ایموشنل ہو کر اور کتنی بھی چلا کے چیخ کے اور پرزور تقریریں کرے، خطابت کرے، لیکن قصے کہانیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی جاتی ہے۔ پھر فروعی مسائل میں دیکھو آدمی اجتہاد کر سکتا ہے، وقت کے اور حالات کے حساب سے چینجنگ آتی رہتی ہے۔ تتغیر الاحکام بتتغیر المکان والزمان، اور قوم کے اندر مجتہد بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیت دے رکھی ہے، وہ اپنی علمی روشنی کی بنیاد کے اوپر اپنے علوم عالیہ کے ذریعے سے قرآن اور حدیث سے مفہوم کو اخذ کرتے ہیں۔